MMFG ہمارے اس چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں اور صدقے جاریہ کا مستحق بنیں۔ ہمارے نیو اپڈیٹس کے لیے بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر کیا کہ نبی کو غیب کا علم نہیں ہے، نبی مختار کل نہیں ہے، نبی کسی چیز کے مالک نہیں، حقیقی ملکیت صرف اللہ کی ہے۔ جس طرح ایک آدمی اللہ کا محتاج، عام بندے اللہ کے محتاج ہوتے ہیں، انبیاء بھی اللہ ہی کے محتاج ہوتے ہیں، ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں ہو، تصرف نہیں کر سکتے دنیا میں، وہ مختار کل نہیں ہے کہ ہر چیز کے مالک ہیں، ہر چیز کا ان کو اختیار ہے، جیسے چاہیں جسے چاہیں دیں، جسے چاہیں منع کر دیں، ان کو غیب کا علم نہیں۔ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے اللہ نے کہا قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي ضَرًّا وَلَا نَفْعًا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، اے نبی لوگوں سے کہو کہ میں اپنی ذات کے لیے، امت کو تو چھوڑو، انسانوں کے لیے چھوڑو، اپنے لیے بھی نفع نقصان کا مالک بھی نہیں، میں اپنے لیے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں۔ اگر میں غیب جانتا لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، تو بڑی ساری بھلائیاں، بڑی ساری دولت، بڑی ساری چیزیں میں جمع کر لیتا۔ وَمَا مَسَّنِيَ السُّوءُ، اور مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ دیکھیے غیب کا دو فائدہ یہاں اللہ نے بیان کیا۔ اگر کسی کو غیب کا علم ہے تو پوری دنیا کی دولت اسی کے قدموں میں رہے گی، اور کسی کو غیب کا علم ہے تو اس کو کبھی بھی کوئی پریشانی، کوئی تکلیف لاحق نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس کو معلوم ہے کہ بھائی مجھے فلاں سے تکلیف پہنچ سکتی ہے، اسے بچے گا وہ۔ غیب کا علم ہے، کہاں خزانہ، کیسے خزانہ مل سکتا، کہاں سے آ سکتا، کس سے مل سکتا، وہ سب لے وہاں سے جمع کر لے گا وہ۔ اسی وجہ سے اللہ کو صرف غیب کا علم ہے، تو اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا، اللہ کو کوئی تکلیف نہیں دے سکتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کے سارے خزانے کس کے ہیں؟ اللہ کے۔ تو غیب کا یہ فائدہ۔ اور نبی کی تو یہ حالت تھی کہ مہینہ مہینہ آپ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا، زمین و آسمان کے خزانے کی بات چھوڑیے، آپ کے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا، کھجور سے گزارا کرتے تھے، پانی سے گزارا کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی زندگی میں پیٹ بھر کر کبھی کیا ہے روٹی نہیں کھائی، دونوں ٹائم، پوری زندگی میں۔ کہاں بھی نبی غیب جانتے تو کیا اسے بھوکے پیاسے رہتے؟ اپنے صحابہ کو بھوکے پیاسے رکھتے؟ یہ آدھا کھجور کھا کر صحابہ نے غزوات کیے ہیں۔ کیا صحابہ کو جان بوجھ کر اللہ کے رسول پریشانی میں ڈھکیل رہے ہیں؟ جاؤ بھوکے رہو، پیاسے رہو، لڑتے رہو، جھگڑتے رہو۔ کسی کے پاس کپڑا نہیں ہے پہننے کے لیے، بدن ڈھانکنے کے لیے کپڑا نہیں ہے صحابہ کے پاس۔ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو کیا صحابہ کو ایسے ہی پریشانی میں رکھتے، بغیر کپڑے کے رکھتے، بغیر کھانے پینے کے رکھتے؟ نبی کو اگر غیب کا علم ہوتا، آپ طائف میں کیوں جاتے مار کھانے کے لیے؟ اگر پہلے کا علم ہوتا کہ بھئی میرے ساتھ طائف والے ایسا کریں گے، غیب کا علم ہوتا، کیوں جاتے طائف میں آپ کو غیب کا علم ہوتا تو ابو جہل یا ابو لہب یا دوسرے لوگ آپ کو ستاتے کیسے؟ آپ پہلے سے تدبیر اختیار کر لیتے۔ نبی کو غیب کا علم ہوتا، چھپکے کیوں آپ ہجرت کرتے؟ نبی کو غیب کا علم ہوتا تو ایک یہودیہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی، آپ کے صحابہ کو دعوت دی، آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، آپ نے بھی کھایا، آپ کے کتنے صحابہ کھا کر شہید ہو گئے، اور آپ بھی کھا لیے، آپ کو بھی علم نہیں ہوا، اور آپ نے کہا مرتے دم تک اس زہر کا اثر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم میں باقی تھا، اتنا سخت زہر تھا وہ۔ آپ کو غیب کا علم ہوتا تو کیوں صحابہ کو ایسے ہی جان بوجھ کے زہر کھلا دیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نعوذ باللہ۔ کیا خود اپنے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، عائشہ پر تہمت لگائی گئی، ایک مہینہ اللہ کے رسول اتنا پریشان تھے کہ گھر میں جاتے پھر باہر آتے، پھر جاتے پھر باہر آتے، صحابہ سے مشورہ کرتے کیا کروں، اتنا پریشان ہو گئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اتنا پریشان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی نہیں ہوئے۔ یہاں تک کہ حضرت علی سے مشورہ کیا تو کہا کہ طلاق دے دو، آپ کے لیے بہت ساری عورتیں، استغفر اللہ، یہاں تک نوبت پہنچ گئی تھی، یہاں تک نوبت پہنچ گئی۔ نبی کو غیب کا علم ہوتا ہے، یہ ساری مصیبتیں جھیلنے کی کیا ضرورت تھی آپ کو؟ غزوات میں، غزوہ خندق میں کیا نقصان ہوا صحابہ کو؟ غیب کا علم ہوتا کیوں آپ ایسا کرتے؟ کبھی بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ اس طرح کی بے شمار باتیں کہی جا سکتی ہیں، بے شمار باتیں، جس کو آپ ایک مجلس کیا کئی دن اس کو لگیں گے شمار کرنے میں کہ اگر نبی کو غیب کا علم ہوتا تو یہ چیزیں کیوں ہوتی۔
تو معلوم ہوا کہ غیب کا علم صرف رب العالمین، وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی جتنی بھی غیب کی چیزیں ہیں، باتیں ہیں، سب اللہ کے پاس ہیں۔ کوئی انسان، کوئی پیر، کوئی ولی غیب کی باتیں نہیں جانتا، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ یہ سب بکواس حفوات ہیں جو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے ولی صاحب یہ جانتے، وہ جائے، یہ سب بیکار کی چیزیں۔ ایک نبی جب نہیں جانتا، خود اللہ کہہ رہا ہے، یا تو قرآن کو جھوٹا مان لیں، یا تو قرآن کو جھوٹا مانے۔ قرآن خود کہہ رہا ہے کہ غیب کا علم کسی کے پاس نہیں ہے، وما يعلمها الا هو، صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یا اگر کوئی کہتا ہے کہ فلاں نبی کو غیب کا علم تھا، فلاں پیر کو، فلاں ولی کو غیب کا علم ہے، تو قرآن کو جھوٹا قرار دے رہا ہے۔ اور قرآن کو اگر کوئی جھوٹا قرار دے قولاً عملاً، تو یہ شریعت سے خارج ہو جاتا ہے۔